ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ امی جان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ابھی میری ہاؤس جاب سٹارٹ ہوئی ہے۔ ابھی میں نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ 2 سال کے بعد اس بارے میں سوچوں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہاری عمر 24 سال ہو چکی ہے۔ تمہاری عمر کی جتنی بھی سہیلی ہیں ان کے 2 بچے ہیں۔ امی، یہ بات فائنل ہو چکی تھی کہ میں اپنے کیریئر پر فوکس کروں گی، اور اب جب میں اپنے کیریئر میں اتنا آگے بڑھ چکی ہوں تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں گھر بسا لوں اور اپنے خواب پورے کرنے کی بجائے بچوں کو پالوں؟ وہ غصے سے پھٹ ہی پڑی تھی۔ اپنی آواز نیچی کرو۔ کیا میں نے تمہاری یہ پرورش کی ہے؟ نوشین صاحبہ بھی غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا سر بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا، سوری امی، مجھے معاف کریں، میں اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آپ میری سچویشن بھی تو سمجھیے۔ اگر میری جگہ آپ ہوتی تو شاید آپ بھی اسی طرح سے ہی برتاؤ کرتی۔ وہ بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں سرمد بھائی سے تمہارے رشتے کو فائنل کر رہی ہوں۔ امی، میں نکاح والے دن بھاگ جاؤں گی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو نوشین صاحبہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ پہلے تو تم میرے لیے بوجھ نہیں تھی، مگر ہاں، اب تم میرے لیے ایک بوجھ بن گئی ہو، اور جب تک اس بوجھ کو میں اپنے سر سے نہیں اتاروں گی تب تک میرے دل کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ ان کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دوسری طرف حیا کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف سناٹے پھیل گئے ہوں، اور اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ یہ اس کی ماں نے کیا بول دیا تھا؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ امی، اس نے اپنی ماں کو پکارنا چاہا مگر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ کیا ہمیں واقعی اپنی ماں کے لیے بوجھ بن گئی ہوں؟ اس نے پھر خود سے سوال کیا مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ نوشین بیگم بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب یہ کل ہی تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، رپورٹ آ چکی تھی اور انہیں بلڈ کینسر تھا، جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ جینے کی کوئی امید ہی نہیں بچی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ان کے پیچھے بہت سے دشمن ہیں جو ان کی بیٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ہی بیٹی کو گھر کا کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اس کو اس کی بیماری کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس چلی آئے گی۔ نوشین صاحبہ کے لیے اپنی بیٹی کے خواب بہت معنی رکھتے تھے اور بہت ہی عزیز تھے۔ اسی وجہ سے تو وہ اس کی شادی بھی سرمد صاحب کے بیٹے ڈاکٹر فرقان سے کروانا چاہتی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو ملازمہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیا حیا نکل گئی ہے ہسپتال کے لیے؟ نہیں بیگم صاحبہ، وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ اپنے کمرے میں ہے؟ صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ 6 بجے اس نے جانا ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رانی نے مجھے بتایا ہے کہ رات کے وقت میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ بیٹی کی بیماری کا سن کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ نہ تو اسے اٹھا جا رہا تھا اور نہ ہی اسے آنکھیں کھولی جا رہی تھیں۔ حیا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ روتے ہوئے بولی، ماما، کیا میں واقعی آپ کے لیے بوجھ ہوں؟ اور اس وقت نوشین صاحبہ کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا منہ نوچ ڈالیں۔ آخر انہیں کیا ضرورت تھی اپنی بیٹی کو اس طرح کی بات کہنے کی، جبکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی حد سے زیادہ سینسٹیو ہے۔ نہیں میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ماما پھر آپ نے مجھے یہ بات کیوں کہی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ بابا کے بعد میرے پاس اس دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ ماما، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے اس طرح کی باتیں نہ کہا کریں۔ آپ کی باتیں میرے سینے میں خنجر کی طرح لگتی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، پوری رات ہی میں اس بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے فون اٹھایا اور اس کی دوست کو کال ملا دی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر زوبیہ وہاں پر موجود تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے مریضوں کا علاج کرتی ہے۔ خود اس کا دل چھوٹا سا ہے، صرف میرے معاملے میں ہی اس کا دل چھوٹا ہے، ورنہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ نوشین صاحبہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے آنٹی میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جب سے انکل اس دنیا سے گئے ہیں تب سے یہ بالکل ٹوٹ گئی ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے اس کے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، جس کو چھپانے کی کوشش میں یہ جان بوجھ کر ہنستی ہے۔
ہاں میری جان، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، مگر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری بیٹی کو دنیا جہان کی خوشیاں دے۔ آمین۔ آنٹی، آپ نے اس کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ویسے اگر سچ کہوں تو آپ بہت زیادہ جلدی کر رہی ہیں۔ وہ اپنی دوست کے خواب کے بارے میں اس کی ماں کو نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر اب اس کو لگ رہا تھا کہ یہ لازمی ہے۔ مجھے حیا نے کہا تھا کہ اس نے ترکی میں اپلائی کیا ہے اور اگلے ہی سال وہ وہاں پر ایز اے پریکٹس ڈاکٹر کے طور پر جائے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیا نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ جی آنٹی، میں جانتی ہوں، وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ اب جب آپ نے مجھے اس کی شادی کے بارے میں بتایا تو مجھے لگا کہ میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ نوشین صاحبہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد یہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے گی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور پھر دوبارہ سے نگاہیں اپنی بیٹی کے چہرے پر گاڑ دی۔ یعنی انہوں نے یہ فیصلہ تو کر ہی دیا تھا کہ ہر حال میں اس کا نکاح کریں گے۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ نظر سامنے دیوار پر لگی تصویر پر پڑی، جو کہ اس کے بابا جان کی تھی، اور وہ آرمی کے یونیفارم میں ملبوس مسکرا رہے تھے۔ ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ ہر بار ہی مسکرا دیتی تھی۔ ابھی بھی اس کے علاوہ خوبصورت سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ بابا جان، میں چاہتی تھی کہ میں بھی آپ کی طرح ایک آرمی آفیسر بنوں، مگر ماما نے مجھے آرمی میں نہیں جانے دیا۔ ڈاکٹر بننا میرا نہیں بلکہ ماما کا خواب تھا، اور اب دیکھیں کہ جب میں نے اس خواب کو اپنا لیا تو ماما رکاوٹ بن رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اور اس نے موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ ہزاروں کے حساب سے کالز لگی ہوئی تھیں۔ سینئر ڈاکٹر اسے مسلسل لے کر گھنٹے سے کال کر رہے تھے، کیونکہ اسپتال میں اس کی ضرورت تھی۔ دو ڈاکٹرز تھیں جو اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ اوہ شٹ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آج کی روٹین بہت زیادہ بزی ہے، اور رات کے وقت میری ڈیوٹی بھی ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس کو یاد آیا کہ ڈیوٹی شروع ہوئے بھی تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے تو نوشین صاحبہ اسے دیکھ کر غصے ہوئیں۔ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ ماما، میری ڈیوٹی ہے، بس آج تم بتا دو کہ تم نہیں آ سکتی ہو۔ ماما، یہ کوئی چھوٹی موٹی یا معمولی سی جاب نہیں ہے جو یہاں پر میری مرضی چلے گی، یا پھر میں اپنے باس کو منا لوں گی۔ جب ہم نے حلف اٹھایا تھا تب یہی وعدہ کیا تھا کہ اپنی جان سے بڑھ کر دوسروں کی فکر کریں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے۔ مجھے اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہاں پر بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو میری ضرورت ہے، اور مجھے ہر حال میں وہاں پر جانا ہے۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اندرونی حصے سے باہر جا چکی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اپنے باپ کی طرح بہت ضدی ہے، نوشین صاحبہ نے اس کی پشت کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ حیا کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی گاڑی راستے میں ہی خراب ہو چکی تھی، اور وہاں پر موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ بے چینی سے کبھی گاڑی کا بونٹ اٹھا کر دیکھتی تو کبھی چاروں ٹائر چیک کرتی۔ بظاہر تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوفت سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ سارے برے کام آج ہی ہونے تھے۔ اس کا بخار تو اتر گیا تھا، لیکن جسم میں ابھی بھی کمزوری ہو رہی تھی۔ اس کو وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ گاڑی کو دیکھ کر ہی پہچان چکی تھی کہ اندر بیٹھی ہوئی شخصیت کون ہے۔ گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے اور ڈاکٹر فرقان کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ موڑا تاکہ برے ایکسپریشنز کو چھپا سکے۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں آئی ہیلپ یو؟ ہاں سب ٹھیک ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ ڈاکٹر فرقان کی مدد کسی طور پر نہیں لینا چاہتی تھی۔ مگر مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ وہ خود ہی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا اور 2-3 تاروں کو چھیڑا۔ اب گاڑی سٹارٹ کرو، اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا۔ وہ برے برے منہ بناتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ مگر یہ کیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے مدد نہیں لینا چاہتی ہو۔ واہ مسٹر فرقان، آپ تو مجھے بہت اچھے طریقے سے پہچان گئے ہیں۔ دیکھو حیا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ گھر والوں کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، لیکن اگر تمہیں مجھے ایک وجہ بتا دو تو ہو سکتا ہے میں تمہارے خیالات چینج کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھیں مسٹر فرقان، آپ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کی ذات میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ کہ جن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، بس آپ کا شمار بھی انہی چند لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔
فرقان نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے مجھے تم سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن اب تم میری ضد بن گئی ہو مس حیا، اور اب تو میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں تمہارے سارے بل نہ نکال لوں۔ اس کا اسپتال میں دن بہت ہی مصروف گزرا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اسپتال سے بنے کمرے میں جا کر آرام کرتے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کو اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ رات کے 2 بجے چابی اٹھا کر اسپتال سے باہر نکل گئی۔ اسپتال سے گھر کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، مگر اس نے شارٹ کٹ استعمال کیا تاکہ آدھے گھنٹے میں ہی گھر پہنچ جائے، جب اچانک ہی اس کی نظر سڑک کے بیچوں بیچ موجود ایک زخمی انسان پر پڑی۔ پوری سڑک پر خون پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہ زخمی درد سے کرا رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے اتری اور بھاگی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا اور بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ زارون کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اپنے وجود پر اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کی آواز بھی اسے اپنے کانوں کے کسی گوشے کے اندر داخل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو 2 گولیاں سینے میں لگی تھیں اور 1 گولی کندھے پر لگی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ 3 گولیاں کھانے کے بعد وہ مر چکا ہوگا، مگر سامنے زارون تھا۔ اس طرح کی تکلیفوں سے وہ پہلے بھی گزر چکا تھا۔ وہ تو ایک ایسا انسان تھا جو 5 گولیاں کھانے کے بعد بھی زندہ بچ گیا تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم جو کوئی بھی ہو، یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ خاموش ہو جاؤ مسٹر، تمہارا خون بہنے کی وجہ سے پہلے ہی تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال چکے ہو۔ ابھی بولنا بند کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اسے سہارا دیتی دوبارہ سے اپنی گاڑی کی طرف لے کر گئی۔ چھوٹی سی لڑکی، ابھی تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو، اس لیے پٹر پٹر باتیں کر رہی ہو۔ اس آدمی کی آنکھیں تو بند تھیں، مگر اس کی زبان برابر چل رہی تھی، اور اب اس کی باتیں سن کر اس کو بھی کوفت ہونے لگی تھی کہ کس قدر ڈھیٹ انسان ہے جو زخمی ہونے کے باوجود بھی مسلسل بول رہا ہے۔ دیکھو، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ خود پر رحم کرو اور مجھ پر بھی رحم کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ چھوٹی سی لڑکی، تم نے کس کو کہا؟ میں پورے 24 سال کی ہوں، دوبارہ کبھی مجھے یہ بات نہ کہنا۔ وہ شیشے میں اس کو گھونٹتے ہوئے بولی تو زارون کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی ہیں، مگر میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگ رہی ہے کہ میں تمہارا چہرہ دیکھوں۔ وہ پھر سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اپنی آواز سے تو تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے امید ہے کہ تم دکھنے میں بھی بہت حسین ہوگی۔ ٹھرکی کہیں کا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ایک تو میں ذلیل انسان کی مدد کر رہی ہوں، اوپر سے مجھ پر ہی لائن مارا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کو لات مار کر گاڑی سے باہر پھینک دیں، مگر یہ سب کچھ اسے سکھایا نہیں گیا تھا۔ اس کو یہ سکھایا گیا تھا کہ انسانیت کی مدد کرو اور سب انسانوں کے کام آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ سے اسپتال پہنچ گئی تھی۔ اس نے ایک ملازم کو اسٹریچر لانے کے لیے کہا اور اس کو لے کر ایمرجنسی روم میں چلی گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر ڈاکٹر فرقان بھی موجود تھے۔ یہ تمہیں کہاں پر ملا؟ اس نے پہلے ساتھ یہ سوال کیا۔ فی الحال ان باتوں کو چھوڑو اور اس کا علاج کرو، پہلے ہی بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ مجھے تو یہ پولیس کیس لگ رہا ہے، ہمیں پہلے پولیس میں انفارم کرنا چاہیے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہاں پر اس کی جان جا رہی ہے اور کیا تم ہماری پولیس کو نہیں جانتے ہو؟ دیکھو حیا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، مگر یہ ہمارے اسپتال کی پالیسی ہے۔ ارے بھاڑ میں گئی پالیسی، میں ایسی ویسی کسی پالیسی کو نہیں مانتی ہوں جس سے مریض کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ پہنچے۔ اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھراتے ہوئے بولی۔ دوسری طرف زارون جو کہ بے ہوشگی میں جا رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے اس طرح کی عورت دیکھی تھی اور وہ واقعی اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گیا تھا۔ گولیاں نکل چکی تھیں اور وہ زندہ بچ گیا تھا۔ صبح جب وہ اسپتال کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو کسی بات پر ہنس رہا تھا کہ اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا اور وہ کراہنے لگا۔ مسٹر، میں جانتی ہوں کہ آپ بہت ہی خوش مزاج ہیں، لیکن فی الحال تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ کل اس انسان نے اس پر ٹھڑک جھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف زارون کھل کر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ،
اگر آپ جیسی حسین عورت یہاں پر موجود ہو تو کون کافر خوش مزاجی اپنانا پسند نہیں کرے گا؟ آپ بہت ہی ٹھڑکی ہیں۔ اب یہ بات وہ اس کے منہ پر بول چکی تھی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ آپ کے ٹانکے اکھڑ جائیں گے، آپ مہربانی کریں۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر، کیا تم شادی شدہ ہو یا پھر سنگل ہو؟ سسٹر، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کو ہیوی ڈوز دے دی ہے، مجھے اپنے ہوش و حواس میں دکھائی نہیں دے رہے، اس نے وہاں پر کھڑی ایک نرس سے کہا۔ تو وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ ابھی تک تو میں نے ان کو دوائی بھی نہیں دی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوائی کے بغیر بھی صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ مسٹر، آپ کو زیادہ ہی اوور کانفیڈنس ہو رہے ہیں، نہ تو آپ کسی دوسری مخلوق کے لگتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی آئرن مین ہیں جو آپ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات سے گزر گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا، یقیناً آپ کی زندگی بہت ہی مشکل سے گزری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی رپورٹ چیک کرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا پھر سنگل ہیں؟ وہ پھر سے اپنی بات کی طرف لوٹا تو وہ چڑھتے ہوئے کہنے لگی، میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ اوہو، مطلب کہ آپ بیوہ ہو جائیں گی؟ چلے، بچوں کا کوئی نہیں، بچوں کو میں باپ کا پیار دوں گا۔ مسٹر، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ تمہیں اس کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ آپ کے ہاتھوں سے تو ہر طرح کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں، آپ بس حکم کریں، یہاں پر ہم سر جھکا دیں گے۔ وہ بائیں آنکھ مارتا ہوا بولا تو وہ تپ گئی۔ اس کا غسیلا چہرہ دیکھ کر زارون کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ قریب ہی تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا گارڈ بیٹھا ہوا تھا جو کہ سول لباس میں ملبوس تھا، اور وہ اپنے صاحب کی حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے صاحب نے آج سے پہلے کسی سے مسکرا کر گفتگو نہیں کی تھی، ہنسی مذاق تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ اس کے چہرے پر بھی زخموں کے نشانات تھے اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس نے کل رات بھی زارون کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا اور ابھی بھی اس کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا، آپ مجھے کسی کا نمبر دیں تاکہ میں ان کو کال کر کے آپ کی انجری کے بارے میں انفارم کر سکوں۔ وہ انہی باتوں میں مصروف تھی کہ پولیس کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ انسپکٹر ذیشان زارون کو دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرا دیے۔ تو مسٹر زارون صاحب، آخر کار آپ پر بھی کسی نے حملہ کر دیا۔ مسٹر ذیشان، آپ کو تفتیش کرنی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ کس انسان نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ اس کے لہجے میں غرور کا عنصر جھلکنے لگا۔ وہ جو پوچھنے لگی تھی کہ پولیس کو کس نے کال کی، وہ ان کی گفتگو سن کر بری طرح سے چونک گئی۔ ویسے زارون صاحب، مجھے اس آدمی کو درد دینی چاہیے جس نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ٹھیک ہی تو کیا ہے، جو ساری انسانیت کا دشمن ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر زارون پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کبھی کوئی ثبوت حاصل کر سکتے ہیں، تو مہربانی کر کے اسی وقت اس طرح کی باتیں کیجیے گا جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا سکیں۔ حیا، حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے زارون کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا یہ وہی انسان تھا جو کہ بہت بڑی مافیا کا لیڈر تھا؟ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے چیئر کا سہارا لیا۔ زارون کی نظر بے ساختہ اس پر پڑی تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناچیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں تو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ڈراؤنا خواب ہوں جو خود کو اوور سمارٹ سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ انسپکٹر ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دیا۔ خیر، دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی، ویسے بھی آپ کے جیل کے چکر تو لگتے ہی رہتے ہیں، آپ تو ہمارے بہت ہی پرانے مہمان ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بار جب آپ آئیں گے تو ہم بھی بہت اچھے طریقے سے میزبانی کریں گے، اس بار آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں دیں گے۔ ذیشان نے 2-3 سوالات کرنے کے بعد فوراً سے اللہ حافظ کہہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زارون نے ایک بار پھر سے حیا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ آدمی مجھ سے گھبراتا ہے، میرے سامنے آتے ہی یہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ میرے پیٹھ پیچھے میرے ہی خلاف بولتا ہے۔ حیا نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کو یہ ساری کہانی کیوں سنا رہا ہے۔ اس کو تو آپ اپنے لیے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کو پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اس کو اس گینگسٹر کی مدد کرنے کی۔ جب دنیا کو یہ پتہ چلے گا تو وہ اس کو سراہنے کی بجائے اس پر تھوک کریں گے کہ اس نے مافیا گینگ کو بچایا ہے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ تیزی سے اسپتال کے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ فرقان بھی وہاں پر چلا آیا۔
تم اس آپ نے پھر سے ایک بلنڈر کر دیا۔ پلیز یار، فی الحال میں تم سے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ ویسے تم جتنی بھی کوشش کر لو، تم کبھی بھی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہو۔ فرقان کی بات سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی، اسی لیے تو میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں فرقان، اور میں تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم نے ہمیشہ ہی مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے ہمیشہ ہی میری پیٹھ پہ وار کیا ہے۔ بچپن میں بھی جب تم میرے دوست تھے تب تم مجھے جان بوجھ کر تکلیف پہنچایا کرتے تھے، جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جس سے میں ٹوٹ جاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے احساس نہ ہو سکا، میں جس کو اپنا مسیحا سمجھتی رہی وہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ تو مجھے ہمیشہ یتیم ہونے کا احساس دلاتے تھے، اور پھر جب ہم نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو بھی مجھے تمہاری مثالیں سننے کو ملتی تھیں۔ امی ہمیشہ کمرے میں آ کر یہی بات کرتی تھیں کہ فرقان کو دیکھو، اس نے کتنے زیادہ نمبر لیے ہیں اور تم بمشکل پاس ہوتی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم صرف اور صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ فرقان کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تم اب اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم شروع سے ہی مجھ سے جیلس ہوتی ہو۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنستی تھی۔ میں اور جیلس ہوں گی، وہ بھی تم سے؟ محترم، تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تم تو خود ہی اندر سے کھوکھلے اور ٹوٹے ہوئے انسان ہو، جو اپنے آپ کو بھرنے کے لیے دوسروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں، اور جو خود کو تسکین پہنچانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تم سے بڑا اور گھٹیا انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میں تم جیسے شخص پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ اپنی بات دو ٹوک انداز میں کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ دارون صاحب تقریباً 6 دن تک اسپتال میں رہے تھے، اور ان 6 دنوں میں اس نے ہر نرس کا اور ہر ڈاکٹر کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس کے گارڈ نہ صرف پورے اسپتال میں گھومتے رہتے تھے بلکہ اس کمرے میں بھی پہرا لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، اور اگر کوئی ان سے سوال کرتا تھا وہ بہت ہی نارمل انداز میں جواب دیتے تھے کہ یہ سب کچھ ہم اپنے استاد کی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ حیا کی بدقسمتی یہ تھی کہ زارون صاحب کے انچارج ڈاکٹر حیا کو ہی ٹھہرایا گیا تھا، اور یہ زارون کی ہی سفارش پر ہوا تھا۔ وہ اس کی رپورٹ چیک کرنے کے لیے دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے انداز میں کہنے لگا، تم مجھے اگنور کیوں کرتی ہو؟ میں اجنبیوں کو اہمیت دینا پسند نہیں کرتی ہوں، مگر میں تو تمہارا پیشنٹ ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور مجھے میرے گارڈ نے بھی بتایا ہے کہ تم باقی پیشنٹس کے ساتھ بہت ہی پیار سے پیش آتی ہو، مگر جب بھی تم مجھ سے بات کرتی ہو تو تمہارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ مجرموں سے نفرت میرے خون میں شامل ہے۔ ابھی میں تمہاری صرف اور صرف اس وجہ سے عزت کر رہی ہوں کیونکہ تم یہاں پر ایک پیشنٹ کی حیثیت سے موجود ہو۔ اگر مجھے اس رات میں تمہاری اصلیت کا پتہ چل جاتا تو خدا کی قسم میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی، بلکہ میں تو خود تمہارے اوپر سے گاڑی گزار دیتی۔ اوہ یار، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے، مگر کیا ہے نا کہ تم چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی ہو، لیکن اگر میں چاہوں تو تم مجھے جان سے مار سکتی ہو۔ وہ ناسمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اب دیکھو، اس میں بھی ایک لاجک شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ سے لیلا کی داستان سنانا شروع کر دیتا، اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش، انہوں نے اشارہ کیا، فی الحال چپ کر جاؤ، تمہاری رپورٹ سب بالکل ٹھیک ہے، تم اب گھر واپس جا سکتے ہو، مگر میں نے تو تم سے ہی علاج کروانا ہے۔ میرے سینے میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی ٹھیک طرح سے صحت یاب نہیں ہوا ہوں۔ تم ایک بہت ہی سخت اور ڈھیٹ جان ہو، تم اتنی آسانی سے اس دنیا سے نہیں جاؤ گے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ایک انسان ہے جو مجھے واقعی مار سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے معصومیت سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی تھی، کیونکہ وہ باتیں اس انداز سے کرتا تھا کہ وہ اسے سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ کون ہے وہ انسان؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ تم ہو میری جان، اگر تم چاہو تو اپنے قاتلانہ آنکھوں سے مجھے غائل کر سکتی ہو۔ میرا اتنا برا وقت نہیں آیا جو میں تم پر برباد کروں گی۔ ارے دیکھو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، سرکار بھی تمہیں انعام دے گی، تم تو ایک دن میں ہی امیر ہو جاؤ گے۔ مسٹر زارون، آپ ٹھیک ہو چکے ہیں اور آپ مزید یہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس اسپتال سے چلے جائیں۔ اگر آپ نے یہاں کا ڈیکورم خراب کرنے کی کوشش کی تو مجبوراً مجھے پولیس میں آپ کی رپورٹ کروانی پڑے گی۔ وہاں پر تمہیں خود بھی جا رہا ہوں، کل ہی میری وہاں پر پیشی ہے، تم کوئی اور بات کرو۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولا تو وہ اپنا چڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگواؤ، اب بہت جلد ہی تمہارا باس اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہے۔
اس نے پاس بیٹھے ہوئے گارڈ کو حکم جاری کیا تو وہ بتیسی نکالتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اس کو 1 مہینے کی بیڈ ریسٹ دی گئی تھی، مگر وہ 3 ہفتوں کے بعد ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس انسان کے بارے میں پتہ لگاؤ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ صاحب مجھے تو لگ رہا ہے یہ سکندر پاشا کی سازش ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ایک بہت ہی ڈرپوک انسان ہے۔ وہ تو خود مدد مانگنے کے لیے میرے پاس آیا تھا اور میں نے اسے 1 ہفتے تک بنا دی تھی۔ وہ کیسے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ صاحب جی، مجھے اندر سے خبر ملی ہے، یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو بتانا میرا فرض تھا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی اس سارے معاملے کو چھوڑ دو، ان معاملات کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گارڈ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ صاحب کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو۔ صاحب کیا آپ واقعی اس لڑکی سے شادی کریں گے؟ تم اس پر کوئی شک ہے کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں صاحب، وہ مطلب آپ کو پہلے بھی لڑکیاں پسند آتی تھیں اور آپ پہلے بھی لڑکیوں، مجھے لگتا ہے کہ تم مزید یہاں پر نوکری نہیں کرنا چاہتے ہو۔ نہیں صاحب، معاف کر دیں اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے دوسری لڑکیوں کی بات اپنے منہ سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور خبردار جو اپنی بھابھی کے سامنے اس طرح کا بلنڈر مارا، ورنہ تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے بولا تو گارڈ شرمندہ ہو کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ نہ صرف مافیا کنگ تھا بلکہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی کمپنیز نہ صرف ملک میں موجود ہوتی تھیں بلکہ ملک سے باہر بھی اس کی بہت سی آؤٹ لیٹ تھے۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے بارے میں ساری معلومات بھی نکلوا چکا تھا۔ اس کے بابا کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چچا جان تھے جو کہ اسے نفرت کرتے تھے کیونکہ اس کی ماما پرائی برادری سے تھی، اور اس کے چچا جان نے 2-3 بار ان لوگوں کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ ان کو بہت جلد راستے سے ہٹا دیں گے اور اپنے بھائی کی ساری دولت واپس لے لیں گے۔ یہی وہ تو وجہ تھی کہ نوشین بیگم خوفزدہ رہتی تھی کہ ان کے پیچھے ان کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مہمان گھر پر آ چکے تھے اور وہ سر پر دوپٹہ سجائے مشرقی لباس میں لاؤنج اس کے اندر داخل ہوئی۔ فرقان پر نظر پڑتی اس کا حلق تھک کڑوا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اب تو اس کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ فرقان اس سے صرف اور صرف بدلہ لے گا، اس لیے وہ اتنی بڑی پلاننگ کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی تو نشین صاحبہ نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا کہ تم اب اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے بدظن نہیں کر سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کچھ اس شادی سے بچنے کے لیے کر رہی ہو، لیکن یقین مانو وہ تمہارے لیے ایک بہترین انسان ہے۔ انہوں نے اس بار اس کو اپنے سر کی قسم دی تھی۔ وہ بری طرح سے بے بس تھی۔ ان کی منگنی کی چھوٹی سی رسم ہو چکی تھی۔ فرقان کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں پہنا دی گئی تھی اور اس رسم میں صرف اس کے پاس ہی کچھ قریبی لوگ شامل کیے گئے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ آج تک کوئی بھی ایسا چیلنج نہیں ہے جو میں نے پورا نہ کیا ہو؟ تو مجھے کہتی تھی نا کہ میں تمہیں کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھو تو میری منگیتر بن گئی ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا اور 2 ٹوک انداز میں بولی، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، منگنیاں ٹوٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ جب نکاح کرو گے اور اپنی دلہن بنا کر گھر لے جاؤ گے تب بات کرنا۔ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو میرا بھی نام حیا منیر نہیں، ہاں میں جانتا ہوں تمہارا نام تبدیل ہو کر حیا فرقان ہو جائے گا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس بار اس نے پلٹ کا جواب نہیں دیا تھا بلکہ اگنور کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسپتال جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو زارون صاحب پہلے ہی اپنی 12 کروڑ کی گاڑی کے ساتھ ان کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ ہیلو میڈم، آئیے، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی گاڑی ریپیئر ہونے کے لیے گئی ہے، کیا لوکل گاڑیوں کے دھکے کھائیں گی؟ اس کے گھر میں 2 ہی گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی اس کی ماما استعمال کرتی تھی اور دوسری گاڑی وہ خود۔ اس کی ماما صبح سویرے ہی کہیں پر چلی گئی تھی، انہوں نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ ان کے لیے پہلے ہی پریشان تھی کہ زارون کو دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ جب میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دیکھو، یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی لہرائی، میری منگنی ہو چکی ہے اور 2 ہی دنوں کے بعد میرا نکاح ہو جائے گا۔ وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری منگنی فرقان سے ہوئی ہے، لیکن فکر مت کرو، تمہاری اسے شادی نہیں ہوگی، شادی تو تمہاری صرف اور صرف مجھ سے ہوگی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں، خرچہ وغیرہ نہ کرو، ابھی ہی اس منگنی کو توڑ دو، کیونکہ شادی کے دن تمہارے شوہر نے ویسے بھی غائب ہو جانا ہے۔ تم آخر کس مٹی سے بنے ہوئے ہو اور تم اس قدر ڈھیٹ کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ باتیں مجھے بھی نہیں معلوم اور نہ ہی
آپ سے پہلے مجھے کسی نے اس طرح کے القابات سے نوازا ہے۔ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میرا نام سن کر کانپنے لگتے ہیں۔ ایک تم ہو جو مجھے ہی باتیں سناتی ہو، کیونکہ میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا، اس لیے تو تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ گاڑی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلا رہا تھا۔ میں پولیس میں تمہاری رپورٹ کروا دوں گی، میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے اس کا بتاؤ۔ تم نے رپورٹ کر دی اور مجھ پر کیس بھی کر دیا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ پولیس میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کو 1 کروڑ کی رقم دوں گا تو یہ تمہیں خود میرے حوالے کر جائیں گے، اس نے زہر خند لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ پلیز، میری زندگی میں پہلے ہی بہت مشکلات ہیں، میری مشکلات میں مزید اضافہ نہ کرو۔ چھوٹی سی لڑکی، تم روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں، میرے علاوہ کسی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو لائے۔ وہ بہت ہی سیلفش انسان تھا، اس چیز کا بھی اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ 2 دن بعد نکاح کروں گی، مگر اب آج ہی نکاح کروں گی، کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اف اللہ جی، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیکسی روکی اور وہاں پر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے نکاح کے 1 دن پہلے ہی اس کی ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم فرقان سے ہر حال میں شادی کرو گے اور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑو گی۔ ماما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی، اور پھر جب انہوں نے خون کی الٹی کی تو اسے ساری حقیقت پتہ چل گئی۔ وہ ڈاکٹر ہو کر بھی اپنی ماں کی بیماری کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ اپنے مسئلوں میں اس قدر الجھی رہتی کہ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ ان کی آنکھیں بیماری کی وجہ سے اندر دھنستی چلی جا رہی ہیں۔ اوف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بے ساختہ کہا اور اپنی ماما کو سنبھالنا چاہا، مگر ان کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ اس کی ماما اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر محلے والے بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ فرقان نے جب اس کی ماں کا ساکن وجود دیکھا تو کھل کر مسکرایا۔ یہ عورت تو میری کسی محنت کے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ تقریباً 1 ہفتے تک گھر میں اس کی ماما کی موت کی رسمیں چلتی رہیں، اور پھر 40ویں کے بعد ایک دن زارون اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ جو ڈاکٹر فرقان ہے وہ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اور اس نے تمہارے خلاف ایک بہت بڑا پلان بنایا ہوا ہے۔ مجھے اپنے آدمیوں سے اس بارے میں پتہ چلا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ تم مجھے پھنسانے کے لیے کر رہے ہو، اور میں تم جیسے دھوکے باز انسان پر یقین نہیں رکھتی ہوں۔ تم نے نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لی ہوگی، اور تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بلیو کروں۔ تمہیں اور باقی دنیا کو جو کچھ دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نہیں سمجھ رہی تمہاری کوئی بھی بات۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا۔ میں فرقان سے نکاح کرنے والی ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مطلب تم اس طرح سے نہیں مانو گی، مجھے تمہارے لیے کوئی اور ہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے میری جان، آج رات مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ زبردستی ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ ہاں، بالکل زبردستی ہے۔ اگر تمہارے معاملے میں تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے اور تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے زبردستی کرنی پڑی، تب بھی میں کرنے کو تیار ہوں۔ یار، تم ڈائیلاگ تو بہت اچھے بولتے، مگر کیا مجھ پر تمہارے ان ڈائیلاگس کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ڈرا سکتے ہو یا دھمکی دے سکتے ہو تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرے پاس میرا آخری سہارا میری ماما تھی، وہ میرا کل اثاثہ تھی، مگر اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے تمہیں کس طرح سے قابو کرنا ہے، چھوٹی سی لڑکی، تو تمہیں ان چیزوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا نکل گیا۔ رات کے وقت کچھ لوگ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھا اور اس کو بے ہوش کر دیا۔ جب اس کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی۔ سامنے زارون بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی آ جائے گا اور ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ میں تم سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی دوست زوبیہ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ امید سے ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ماں اور بچہ تمہاری وجہ سے اس دنیا سے چل بسیں؟ تم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میری جان، میں انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن اس کے بدلے
تمہیں مجھے اپنے آپ کو ہاتھ لگانے کی اجازت دینی ہوگی اور شرعی حق دینا ہوگا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ ہاں میں ہوں، میں مانتا ہوں، اور تمہارے منہ سے یہ لفظ تو مجھے مزید خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بیوی بن چکی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ اس کے سینے پر ناخن مار کر اس کو زخمی بھی کر چکی تھی، مگر زارون کو تو جیسے اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے نکاح کے بعد زارون نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں تمہیں چالاکی سمجھتا تھا، چھوٹی لڑکی، مگر تم بھی بے وقوف نکلی۔ دوسری طرف ڈاکٹر فرقان اور اس کی ماں نے اس کے گھر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان ایک جھوٹا نکاح نامہ تیار کروایا تھا اور 2-3 جھوٹے گواہ بنا لیے تھے، اور اس کے چچا کو یہی بتایا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر چکی ہے، اور یہ سب کچھ اب اسی کا ہے۔ فرقان نہیں جانتا تھا کہ وہ نادان لڑکی کہاں پر ہے، اور نہ ہی اسے اس لڑکی کی ضرورت تھی۔ اس کا صرف ایک ہی خواب تھا کہ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہے، یہ پیسہ کسی بھی طرح سے کیوں نہ ملے۔ ماما، آپ اس کی فکر مت کریں، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی ہوگی۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں، اور شکر ہے کہ اس کے چچا نے بھی زیادہ تماشا نہیں لگایا۔ ویسے بھی ان کے پاس بہت سی دولت ہے، ان کو مزید دولت کا کیا کرنا ہے۔ اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہے اور جشن منا رہی تھی۔ ایک دن حیا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے اب تمہاری اس بات کا؟ تمہیں ڈاکٹر فرقان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا ہے؟ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اور ہم ایک ہی اسپتال میں ہاؤس جاب کر رہے تھے، مگر تم اس کے باوجود بھی اس کی حرکتوں کو نہیں سمجھ پائی۔ تو مجھے کھل کر بتانا پسند کرو گے؟ وہ غصے سے گھوٹتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے یار، ڈرا کیوں رہی ہو، بتاتا ہوں تمہیں۔ تمہارا کبھی نہ ہونے والا اور سابقہ منگیتر ہسپتال کے معصوم بچوں کو اسمگل کرتا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میری جان، میں نے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوا لی ہے اور ساری معلومات نکلوا لی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آئی ڈی سے اس کی طرف اچھالی۔ حیا نے دیکھا کہ اس آئی ڈی پر آفیسر زارون لکھا ہوا تھا۔ وہ ناسمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں پچھلے 2 سالوں سے یہ مشن کر رہا ہوں، اور اس مشن کے لیے میں نے اپنی پہچان تبدیل کی تھی تاکہ کوئی مجھ پر شک نہ کر سکے۔ میں کوئی گینگسٹر یا کوئی قاتل نہیں ہوں، میں ایک آفیسر ہوں، اور میں نے اس گینگ کا پتہ لگانا تھا جو پیدا ہونے والے معصوم بچوں کو اسمگل کرتے تھے۔ زیادہ تر ان عورتوں کے بچوں کو اسمگل کیا جاتا تھا جو سنگل پیرنٹس ہوتی تھیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ عورتیں کیس نہیں لڑ سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگا سکیں۔ یہ بات سچ ہے، جب میں نے تمہیں دیکھا تو پہلی ہی نظر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری منگنی فرقان سے ہونے والی ہے تو میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ تمہاری ماما بھی تمہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تمہیں بچانے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، مگر میں نے یہ سب کو صرف تمہاری حفاظت کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ تم اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک الگ گھر میں رکھ لوں گا، یا پھر میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس دوران تم اس سب معاملے پر غور کرنا، اور اگر تمہیں کوئی سمجھ نہ آئے تو تم مجھ سے سوال کرنا۔ اگر تب بھی تم سمجھ نہ سکو تو مزید ٹائم لے لینا، مگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ جس انسان کو وہ گنہگار سمجھتی رہی تھی وہ اس کا محافظ نکلا تھا، اور اس نے نہ صرف اس کی بلکہ بہت سی ماؤں کی بھی مدد کی تھی۔ تقریباً کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ اس کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی۔ وہ اس کو پہچان چکی تھی۔ فرقان اور اس کی ماں کو سزا ہو چکی تھی، جبکہ زارون اور حیا اپنی زندگی میں خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں